علامہ قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ، غالباً لاہور میں ان کا مزار ہے، سیالکوٹ ان کا وطن ہے، اپنی کتاب سیاح لامقام میں لکھتے ہیں ایک عیسائی پادری اور ایک مسلمان علماء کے درمیان سیالکوٹ کے ایک چوراہے میں مناظرہ ہو رہا تھا۔ کس بات پہ؟ اسی بات پہ۔ عیسائی کہتا تھا کہ یہ معراج جسمانی ہو ہی نہیں سکتی، یہ صرف خواب ہے، اور علماء جو اسلام تھے وہ دلائل دے رہے تھے کہ نہیں، ہمارے نبی نے جسم کے ساتھ سیر کی ہے۔ مناظرہ ہے جی، دیکھیں نا، یہ مناظرے دلائل وہ بھی دے رہا ہے، دلائل یہ بھی دے رہے ہیں، بات ختم نہیں ہو رہی، ادھر سے دلائل تو ادھر بھی تالیاں، ادھر سے دلائل تو ادھر بھی تالیاں، شور شرابہ اور تماشا لگا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کوٹلی لوہارا میں ایک سید تھے، سید فضل حسین ان کا نام تھا، مجذوب تھے وہ۔ فرماتے ہیں جس وقت وہاں سیالکوٹ چوراہے میں مناظرہ ہو رہا تھا، وہی چلتے پھرتے پھراتے وہاں آ پہنچے۔ علامہ قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ جس سے نقل فرما رہے ہیں، اس بندے نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس وقت وہ اس مناظرے میں موجود تھا، اس نے ان کو بتایا تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، یعنی واقعہ 100% سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ وہ جو مشہور تھے سائیں پھلا کے نام سے مشہور تھے، نام ان کا فضل حسین تھا لیکن لوگوں میں سائیں پھلا کے نام سے مشہور تھے۔ وہ پھرتے پھراتے اس چوراہے میں آ گئے، انہوں نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، شور شرابہ ہے، لوگوں سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ تم دیوانے ہو، تمہیں کیا لگے، جاؤ اپنی راہ لو۔ اس نے کہا نہیں، بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ انہوں نے کہا چل بھائی جا اپنا کام کر، یہاں علماء دین بیٹھے ہوئے، بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ، تم بھی سن رہے ہو میں بھی سن لوں گا، تو اس میں حرج ہی کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں نا جو بس اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، پتہ ان کو رب کی طرف سے سب ہوتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اچھا مجھے بتا دو، سننے میں کیا رہے، جیسے تم سن رہے ہو میں بھی سن لوں گا۔ انہوں نے کہا ماجرا یہ ہے بھائی کہ معراج شریف پہ مناظرہ ہو رہا ہے، عیسائی پادری انکار کر رہا ہے اور علماء اسلام مناظرہ اس کے ساتھ کر کے اس کو دلائل دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے لے چلو، مجھے لے چلو پادری کے سامنے۔ یہ چلے گئے، انہوں نے پادری سے جا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے مسئلہ بتایا کہ جو تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے نبی نے رات کے قلیل حصے میں اتنی بڑی سیر کی، آسمانوں میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے، وہی جو اس کے دلائل تھے، جو قصے کہانیاں اس نے سنائی۔ آپ نے فرمایا تمہیں اس میں شک ہے؟ اس نے کہا ہاں شک کیا، میں تو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اگر میں کر کے دکھا دوں تو پھر مانو گے؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا ہاں کر کے دکھائیں میں مانوں گا۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے دکان کی دیوار نظر آ رہی ہے نا تمہیں، میں اگر تمہیں دکھاؤں اس دیوار سے آر پار ہوتے ہوئے، دیوار پھٹے بھی نہیں، میں اس کے اندر چلا جاؤں، دیوار کھلے بھی نہیں پھر واپس آ جاؤں، مانو گے؟ اس نے کہا ہاں آپ کر کے دکھائیں میں مان لوں گا۔ سارے لوگ جو وہاں پہ موجود تھے سب نے دیکھا، وہ سائیں پھلا رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، دکان کی دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہوئے، اس پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کی، دیوار کے اندر چلے گئے، دکان کے اندر سے جا کے آواز دی۔ پادری کو کچھ شک ہوا، پھر دوبارہ دیوار سے باہر آئے، اس طرح انہوں نے 6-7 بار کیا، دیوار سے اندر اور باہر آتے جاتے رہے۔ پادری سے کہا خدا کے بندے، میں تو اپنے نبی کے غلاموں کا ادنا غلام ہوں، جب یہ دیوار میرے جسم کو نہیں روک سکتی تو آسمانوں کی رفتیں میرے نبی کو کیسے روک سکتی ہیں؟ نعرہ تکبیر، اللہ والے جب آتے ہیں مناظرہ ختم ہو جاتا ہے۔ علم والے اپنے علم اپنے پاس رکھیں، اولیاء اللہ سے نہ لڑیں۔ ہاں اولیاء اللہ کی شان ہی نرالی ہے، یہ آتے ہیں ایک ہی بات کرتے ہیں سب کچھ پورا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایک یہی سیاح لامقام قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ ایک اور واقعہ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک اپنے علاقے کا، کہتے ہیں ہمارے علاقے سیالکوٹ میں، دیکھیں اب اپنی بات بتا رہے ہیں، ہمارے علاقے سیالکوٹ میں
ایک بزرگ تھے جن کا نام امام الدین، حافظ امام الدین تھا غالباً، وہ اس طرح غالباً کے ذکر سے انہوں نے ذکر فرمایا. وہ بزرگ تھے، حج پہ جا رہے تھے. ان کے مرید نے ان سے کہا، میں ایک دو واقعے ذکر کر کے قرآنی ایک دو آیات بھی عرض کرنی ہے. ان کے مرید نے ان سے کہا کہ مجھے حج پہ لے کے جائیں. آپ نے فرمایا تمہارے پاس راستے کا زاد راہ ہے، سفر کا ساز و سامان ہے. اس نے جو کچھ بتایا جمع پونجی تو وہ بہت ہی کم تھی. آپ نے فرمایا تم نہیں جا سکتے اور یہ حج تم پہ فرض بھی نہیں ہے، یہ تمہارے پاس زاد راہ ہی نہیں ہے تو نہیں جاؤ. لیکن وہ بار بار پیچھے پڑا رہا. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو، تم حج پہ نہیں جاؤ، لیکن جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہونا، یہ حج کے دن جب شروع ہوں تو تم ایسا کرنا کہ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہن کر آ کر میری چرپائی پہ لیٹ جایا کرو. وہ بزرگ خود حج پہ تشریف لے گئے. ان کا جو مرید تھا وہ یہی کام کرتا رہا. ذی الحج کے دن شروع ہوئے، گھر سے نہا دھو کے آئے اور ان کی چرپائی پہ آ کے لیٹ جائے. ایک دن وہ کیا دیکھتا ہے کہ حج کا دن ہے، وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے. سبحان اللہ، وہ خانہ کعبہ میں موجود ہے اور ان کے وہ بزرگ حافظ امام الدین صاحب خانہ کعبہ میں اس کے ساتھ اس کو حج کے ارکان ادا کروا رہے ہیں. سبحان اللہ، حج کے ارکان ادا کروا. یہ دیکھیں قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کا واقعہ بیان فرما، اپنے علاقے کا سچا واقعہ، جھوٹ کا کوئی شائبہ ہی نہیں. خود اپنی کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ ارکان حج اس نے ادا کیے، حیران اور پریشان. حج مکمل کروا دیا. حج مکمل کروانے کے بعد حافظ امام دین صاحب نے اس کو اپنا قرآن دیا جو جاتے ہوئے سفر میں اپنے ساتھ پڑھنے کے لیے لے کر گئے تھے، اور اس سے فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ اور میرا یہ قرآن اپنے ساتھ لے کر جانا، میرا یہ قرآن اپنے ساتھ لے کر جانا. اب خدا جانے کہ کیا ہوا. وہ اٹھا تو اپنے بستر پہ تھا اور وہ قرآن جو حافظ امام دین رحمت اللہ علیہ نے دیا تھا وہ اس کے ہاتھ میں تھا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا تم جاؤ میں بھی آتا ہوں. حضرت امام دین رحمت اللہ علیہ سفر کر کے اپنے طریقے کے مطابق واپس لوگوں کے ساتھ اپنے گاؤں میں آئے، اس مرید سے ملے اور فرمایا وہ لاؤ میرا وہ قرآن جو میں نے تمہیں دیا تھا. سبحان اللہ. اور فرمایا یہ قرآن میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا تاکہ تمہارے دل میں کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو کہ تم خواب میں یہ واقعہ دیکھ رہے ہو یا حقیقت میں ہے، اس لیے تمہیں قرآن تھما دیا تھا تاکہ تمہیں یقین ہو جائے. سبحان اللہ. اب دیکھیں اللہ کے نبی کے غلاموں کا یہ عالم ہے، تم نبی کی بات کرتے ہو بھائی، کیا کرتے ہو؟